بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل مجدہ کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جبین اسلام کے پہلے سال کے مکمل ہونے پر یوں ایک کامیاب تقریب کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ساتھ ہی میں آپ تمام شرکائے محفل کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اتوار کے روز اپنی نجی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اللہ اور اس کے حبیب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت ذکر کرنے کے لیے یوں آج جمع ہوئے۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں نے سورہ انفال کی ورس نمبر 24 سے کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی کام کے لیے بلائیں تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فوراً حاضر ہو جاؤ، چونکہ اس سے تمہیں زندگی نصیب ہوگی۔ اب اس آیت مبارکہ میں بڑی لطیف راز کی طرف اللہ رب العزت نے ہماری توجہ دلانا چاہیے۔ یوں تو قرآن مجید کی تمام آیات منفرد ہیں، ممیز ہیں، ممتاز ہیں، بے مثل اور بے مثال ہیں۔ قرآن مجید کی ہر آیہ کریمہ اپنی تاثیر میں بے مثل ہے، مگر ہر اس ایمان والے کے لیے جو راہ حق کا متلاشی ہے اور سیدھی راہ کو ڈھونڈ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، ہر اس مومن کے لیے یہ آیت مبارکہ اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ انتہائی توجہ طلب آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسانوں سے مخاطب نہیں ہے، تمام مسلمانوں سے بھی مخاطب نہیں ہے، فقط ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور فرماتا کیا ہے کہ جب تمہیں میرے رسول کسی بھی کام کے لیے بلائیں تو کیا کرو؟ بلائیں کون؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے ارشاد فرماتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف حاضر ہو جاؤ۔ تو پہلا لطیف نقطہ یہ ہے کہ رسول کا بلانا گویا وہ محض رسول کا بلانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا بھی بلانا ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا استجیبو، جب تمہیں بلائیں میرے رسول تو آؤ کس طرف؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا، اسلوب بیان یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسول کی طرف آؤ۔ فرمایا نہیں، میرے رسول بلا رہے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے میں بلا رہا ہوں۔ تو استجیبوا للہ وللرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف حاضر ہو جاؤ۔ تو گویا دعوت رسول دعوت الہی ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ لطیف نقطہ واضح ہوتا ہے۔ دوسری خوبصورت بات آپ دیکھیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں گے اپنے اصحاب کو، انسانوں کو، تو زندگی تو ان میں ہے، زندہ تو وہ پہلے سے ہیں، زندہ ہیں تو بلا رہے ہیں حضور کسی کام کے لیے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولا حضور تو زندوں کو بلائیں گے، تو ان زندوں کے آ جانے سے ان کو پھر کون سی نئی زندگی ملے گی؟ اب یہاں پر آپ سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے، مختصر سی مثال ہے۔ جب انسان کا دم نکل جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، تو چارپائی پر پڑی میت، جسم ہوتا ہے، اس میں آنکھیں ہوتی ہیں، ہاتھ سلامت ہوتے ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، اور وہ میت جو بظاہر زندگی میں اپنے بچوں کا ذرا سا بھی بلکنا اس سے برداشت نہیں ہوتا، بچے ذرا سا روئیں تو وہ ماں یا باپ فوراً اپنے بچے کی پکار سنتے ہیں، مگر آج چونکہ روح نکل چکی ہے تو چارپائی پر جسم تو ہے مگر روح نکل گئی ہے۔ ایک زندگی تو ہے جسم کی،
مگر دوسری زندگی روح کی ختم ہو چکی ہے، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو جسم، کان، ناک سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے بچوں کے بے تحاشا دھاڑے مار مار کر رونے پر بھی ان کی پکار وہ میت نہیں سن رہی۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس جسم کو کس نے ناکارہ کر دیا؟ اس روح نے ناکارہ کر دیا جو روح اس جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے رسول جب بلائیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، چونکہ تمہارے آ جانے سے تمہیں زندگی ملے گی۔ کون سی زندگی ملے گی؟ تمہاری روح تر و تازہ ہو جائے گی، تمہیں روحانی زندگی ملے گی۔ تو یہ آیہ مبارکہ جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی کی بھی سگنیفیکنس کو واضح فرماتی۔ تو جب آپ یہ سمجھ چکے کہ صرف یہ جو ظاہری زندگی ہے، جسم کی زندگی، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روح کا بھی زندہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہی آج ہمارا المیہ ہے، ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، ہماری یوتھ کا، بالخصوص نوجوانوں کا، جن کے لیے پلیٹ فارم قائم کیا جبین اسلام، اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت سے ہمیں 1 سال ہو چکا ہے اس کام کو کنٹینیو رکھتے ہوئے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے نوجوان جو بری صحبتوں کا شکار ہو کر وہ اپنی روح کو مار چکے ہیں، اپنی روح کو فنا کر چکے ہیں، تو جسم تو ہے مگر روح مردہ ہو چکی ہے۔ جبین اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کی روحوں کو پھر سے زندہ کر دیں۔ اللہ اور اللہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کے ذریعے ہم نوجوانوں کی مری ہوئی روحوں کو، مردہ روحوں کو پھر سے جلا بخشیں۔ اب اس موقع پر میں آپ کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لطیف مثال دیتا چلوں، حضور علیہ السلام سے محبت پر اور حضور علیہ السلام کے بلاوے اور پکار پر کہ جب بلائیں تو فوراً آ جاؤ۔ اب صحابہ کیسے آیا کرتے تھے، صحابہ کیسے لبیک کہا کرتے تھے، صحابہ کی زندگیوں سے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کا آغاز فرمایا تو پہلے قبلہ القدس کو مقرر فرمایا۔ القدس جو اس سے پہلے آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل کا بھی قبلہ ہوا کرتا تھا، جن کو ہم آل یہود بھی کہتے ہیں، جو یہود مکتبہ فکر سے اور اس دین سے، مذہب سے، ان کا جو قبلہ تھا، ڈائریکشن تھی عبادت کے لیے، وہ بھی القدس، جس کو آج ہم یروشلم بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہجرت مدینہ جو اعلان نبوت کے 10 برس کے بعد ہوئی ہے، اعلان نبوت کے بھی 10 برس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی ہے، ان 10 برسوں میں بھی مسلمانوں کا قبلہ القدس ہی رہا، یروشلم۔ پھر ہجرت ہو گئی اور قریباً کم و بیش 17 مہینے گزر گئے۔ ہاؤ مینی منتھس؟ 17 months were passed۔ اس وقت تک بھی جو قبلہ تھا مسلمانوں کا وہ القدس تھا، یعنی ہجرت کو بھی 2 برس گزر چکے ہیں، اعلان نبوت کو 2 برس ہو چکے ہیں، اور وصال مصطفیٰ میں محض 8 برس رہ چکے ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی طرف گئے کسی معاملے کے سلسلے میں، تو وہاں پر نماز ظہر کے وقت اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی تحویل قبلہ کی۔ چونکہ القدس جب حضور مکہ میں تھے تو القدس اور کعبہ وہ ایک ہی ڈائریکشن میں لے آتے تھے، اس کو یوں آتے تھے، ڈائریکشن یوں لیتے تھے کہ القدس اور حرم کعبہ وہ ایک ہی ڈائریکشن میں آ جاتے تھے۔ مگر جب مدینہ تشریف لے گئے تو اب القدس اپوزٹ سائڈ پہ تھا اور کعبۃ اللہ اپوزٹ سائڈ پہ تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر ملال گزرتا، حضور علیہ السلام کو پسند نہ تھا کہ ہمارا رخ تو القدس کی طرف ہو اور ہماری بیک پشت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ حضور کو محبت تھی اپنے رب کے گھر سے، تو اللہ رب العزت نے پھر وہ دعا سن لی، اور دوران نماز ظہر کے دوران بنی سلمہ قبیلے میں تشریف لے کر گئے۔ مدینہ المنورہ کے اطراف میں تھا قبیلہ بنی سلمہ، تو وہاں ان کی مسجد تھی، اور اس وقت مدینہ المنورہ میں کم و بیش مورخین کے مطابق اور محدثین کے مطابق 40 مساجد تھیں۔ ان میں سے ایک مسجد نبوی شریف بھی تھی، اور یہ بنی سلمہ کی بھی مسجد تھی، 40 مساجد تھی۔ تو نماز ظہر جاری ہے، دوران نماز تحویل قبلہ ہو گیا، قبلہ بدل گیا، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں، جب قبلہ بدل گیا تو القدس اپوزٹ سائڈ پہ تھا
اور کعبۃ اللہ مخالف سمت میں تھا. حضور امام ہیں القدس کی جانب، اور نماز کے دوران قبلہ بدل گیا، تو جب قبلہ اپوزٹ سائڈ پہ ہو گیا تو حضور کو صفیں چیرتے ہوئے دوسری سائڈ پہ جانا پڑا. قربان جائیے صحابہ کے، کسی نے نہ سمجھا کہ نماز ٹوٹ گئی ہے. حضور جہاں جہاں جاتے گئے صحابہ اپنی صفیں وہیں پلٹتے گئے. منظر کا منظر بدل گیا، صفوں کی صفیں بدل گئیں، اور القدس سے کعبہ جو تھا وہ تحویل، اس کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ ہو چکا. تو یہ تو تھا نماز ظہر کا منظر. اب میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس سے بھی لطیف تر واقعہ ہے، چونکہ اس ماحول میں تو حضور خود موجود ہیں صحابہ کے درمیان. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں جو میں آپ سے کوٹ کر رہا ہوں، یہ ان چیلنجبل ہے. تو یہ حضور کی موجودگی میں تھا، چونکہ حضور موجود تھے صحابہ کے درمیان، تو صحابہ کرام حضور کی جہاں جہاں حضور مڑتے گئے صحابہ وہیں مڑتے گئے، اور نماز جاری رہی. اور حتیٰ کہ حضور آخری صف میں چلے گئے چونکہ قبلہ بدل گیا، اپوزٹ سائڈ پہ چلا گیا. اب نماز ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اس کے بعد نماز عصر شروع ہوئی. اب جو میں اس سے بھی لطیف تر آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی، چونکہ یہ پہلی روایت سے بھی زیادہ عجیب ہے تو اس کا میں ریفرنس کوٹ کروں گا. صحیح بخاری کی کتاب الایمان ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 40 ہے. مدینہ المنورہ میں اس وقت مساجد بھی 40 تھیں اور یہ حدیث نمبر بھی 40 ہے. تو نماز عصر ہوئی مسجد نبوی شریف میں. حضور واپس تشریف لے آئے. ظہر اور عصر میں وقت ہوتا ہے تو بنی سلمہ کے قبیلے گئے تھے، تشریف لے کر گئے تھے کسی معاملے کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے. واپس تشریف لے آئے مسجد نبوی شریف. اور اصول یہ تھا اس دور میں کہ سب سے پہلے جو اذان دی جاتی تھی وہ حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے نماز وہاں ہوتی جہاں حضور تشریف فرما ہوتے. جب حضور علیہ السلام امامت فرما لیتے تو پھر اس کے بعد پیغام پہنچایا جاتا. تو جو بقیہ 39 مساجد تھی وہاں پر باجماعت نماز بعد میں ہوتی. کسی کو اجازت نہ تھی کہ بیک وقت ایک ہی وقت میں نماز ادا کرتے، نہ، پہلے حضور نماز ادا فرماتے جس مقام پہ بھی ہوتے، پھر پیغام پہنچتا اور بقیہ جو مساجد تھیں اور جو عبادت گاہیں تھیں وہاں پر نماز ادا ہوتی. تو اب مسجد نبوی شریف میں نماز عصر ہو گئی، اور نماز عصر کس طرف ہوئی؟ بیت اللہ کی طرف، چونکہ کعبہ تو زور میں بدل گیا تھا. اب ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دور سے آیا تھا، میں مدینہ کا نہیں تھا، تو میں سفر میں تھا اور مسجد نبوی شریف بائی چانس پہنچا. عصر کی نماز میں نے پڑھی تو قبلہ بدل چکا تھا. زور کی انہوں نے نہیں، کسی اور کی القدس کی طرف رک کر کے پڑھی تھی، وہ ادھر نہیں تھے بنی سلمہ کی طرف، ان کو پیغام نہیں پہنچا. کہتے میں نے جانا کہ اچھا قبلہ بدل چکا ہے، تو کہتے میں عصر کے بعد میں نے اپنا سفر دوبارہ سے کنٹینیو کیا اور میں مدینہ کے باہر چلا گیا. عصر کا وقت میں نماز پڑھ کے مدینہ سے باہر گزرا، اور مدینہ اس زمانے میں بڑا چھوٹا سا تھا اور مساجد اطراف و اکناف کے قبائل میں بھی تھیں. ایون کہ جو آج کے جیولوجسٹس ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں جنت البقیع تھی قبرستان، چونکہ وہ جو لوگوں کا شہر ہوا کرتا تھا اس سے تھوڑا سا اطراف و اکناف میں قبرستان رکھتے تھے. تو جو پرانا مدینہ المنورہ ہے اصل وہ جنت البقیع کے اطراف و اکناف اس کے سراؤنڈنگ میں. تو جنت البقیع بھی ایون کہ وہ مدینہ المنورہ کی باؤنڈری پہ تھی. تو آج کا مدینہ تو بہت ایکسپینڈ کر چکا ہے، سویلائزیشن بہت ایکسپینڈ کر چکی ہے، تہذیب اور ریزیڈنس جو ہے بہت بڑھ چکی، ایکسپینڈ کر چکی. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی مدینہ سے باہر نکلا تو میں قبیلہ بنی حارثہ وہاں سے گزر رہا تھا، ان کی مسجد میں نماز ہو رہی تھی. یہ جو میں نے آپ کو پریویس بات بتائی ہے کہ مدینہ اس زمانے میں باؤنڈری اس کی چھوٹی تھی، وہ اس لیے تاکہ کسی کو یہ اشکال نہ رہے کہ وہ تو شہر سے باہر چلے گئے ہیں، ادھر بھی ابھی اثر ہو رہی ہے، چونکہ وہ جگہ کم تھی نا، فاصلہ کم تھا، تو ادھر اثر ہو چکی تھی مسجد نبوی شریف میں اور بقیہ مساجد میں بعد میں ہوئی. تو کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، بنی حارثہ کا قبیلہ تھا. صحیح بخاری جلد 1 حدیث 40. فرماتے ہیں میں نے دیکھا، مجھے کریوسٹی تھی، دلچسپی تھی کہ میں دیکھوں انہوں نے قبلہ بدل لیا ہے کہ نہیں بدلا، ان تک پیغام پہنچا ہے کہ نہیں. چونکہ جب کوئی ایکسٹرا آرڈینری واقعہ ہوتا ہے روٹین سے ہٹ کر تو ہم سب میں کریوسٹی ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے یہ جاننے کے لیے جب دیکھا تو وہ لوگ ابھی پچھلے قبلہ کی طرف نماز ادا کر رہے تھے، القدس کی طرف، ان تک ابھی پیغام ہی نہیں پہنچا تھا. انہوں نے ظہر کی بھی القدس کی طرف پڑھ لی بنی حارثہ والوں نے، اور عصر کی بھی وہ پڑھ رہے تھے. اور فرماتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے تو مجھے ایک دم میں نے سوچا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے. میں نے فوراً بولا اشہد باللہ. اب میں حدیث کا ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں آپ کو، صحیح بخاری کا حدیث صحیح. فرماتے ہیں میں نے فوراً آواز لگائی، اونچی آواز میں کہا کہ میں اللہ کی گواہی لیتا ہوں، اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اشہد باللہ لقد صلیتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں صحابی رسول ہوں، ابھی ابھی حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں، قبل المکہ، مکہ کی طرف رخ کر کے، تو قبلہ بدل چکا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو بنی حارثہ کے مسلمان القدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، حالت رکوع میں تھے، نمازوں کے دوران تھے۔ ابھی ظہر کی نماز میں جب قبلہ بدلا تھا، وہاں تو حضور خود موجود تھے بنفس نفیس، یہاں تو حضور موجود بھی نہ تھے۔ حضور کے ایک صحابی نے آ کے پیغام پہنچایا، فرماتے ہیں کہ میرے پیغام سنتے ہی تمام جو نمازی تھے انہوں نے اپنی قبلے بدل لی۔ سبحان اللہ۔ صرف یہ سن کر کہ جو صحابی ہیں یہ اللہ کی گواہی دی ہے انہوں نے، اور قبلہ بدل چکا ہے، حضور موجود نہیں ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا اعتماد، یہ تھا صحابہ کرام کا یقین۔